سفر ماورا میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ حارث اور اس کے دوست کس طرح کوہلنا روڈ کے اس تاریک، پراسرار اور خوفناک جنگل میں ایک حادثے کا شکار ہو کر پھنس چکے تھے۔ اب آئیے جنگل کا قانون کی اس دوسری قسط میں سنتے ہیں اس تاریک اور بھیانک رات کا انجام۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی۔ دور جنگل سے جنگلی جانوروں کی چیخنے کی آواز کبھی کبھی سناٹے میں لہراتی چلی جاتی۔ گاڑی کا اگلا حصہ درخت میں دھنس چکا تھا اور اس کے بونٹ سے دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن اس کی ہیڈ لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی۔ اچانک گاڑی سے سعد کے کھانسنے کی آواز ابھری۔ سعد، زین، کیا کوئی زندہ ہے؟ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور عمران دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ اس کے ماتھے اور کلائیوں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ نوید کی آواز گونجی، ارے میرا پاؤں پھنس چکا ہے، کوئی نکالو مجھے یہاں سے۔ ان پانچوں نے چند منٹ کی جدوجہد کے بعد ایک دوسرے کی مدد کی اور کسی نہ کسی طرح خود کو اس تباہ شدہ گاڑی سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ نوید اب کافی غصے میں آ چکا تھا۔ وہ چڑھی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا، یار وہ کیا تھا؟ آخر وہ کیا تھا؟ وہ ونڈ شیلڈ پر بھیانک چہرہ آخر کس کا تھا؟ سعد صاحب، آپ لے گئے ہمیں اس راستے پہ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اچانک سعد کی طرف لپکا، شاید وہ اس کا گریبان پکڑنا چاہتا تھا۔ سعد خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یار دیکھو، میں نے تو کہا تھا کہ تم لوگ اس طرف سے نہ آؤ، لیکن اب اگر آ ہی گئے ہیں تو پھر کسی نہ کسی طرح سے ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہوگا۔ باقی تینوں نے مل کر نوید کو سعد سے پیچھے ہٹایا۔ زین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یار بارش تو رک چکی ہے۔ واقعی کافی دیر سے ہونے والی تیز اور طوفانی بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی، لیکن سردی بدستور قائم تھی۔ گو کہ ہوا نہیں چل رہی تھی، لیکن ٹھنڈک گویا ہڈیوں کو چیرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تبھی سعد نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے تمہارا؟ ہمیں ہائی وے کی طرف واپس چلنا چاہیے شاید۔ کچھ دیر تک تو گہری خاموشی چھائی رہی، لیکن پھر حارث نے کہا، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، چلو، لیکن سب اکٹھے رہنا، ایک دوسرے سے الگ مت ہونا۔ وہ سب لنگڑاتے ہوئے واپسی کے راستے پر چل پڑے۔ پیچھے گاڑی کا ادھکھلا دروازہ ویسے ہی رہ گیا، لیکن ان سب کو یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے اس آدھے کھلے ہوئے دروازے میں سے کوئی انہیں گھور رہا ہو۔ وہ سب بالکل خاموشی سے چلتے جا رہے تھے۔ اتنی خاموشی تھی کہ انہیں اپنے قدموں کی چاپ اور دل کی تیز دھڑکنوں کے علاوہ کسی قسم کی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جنگلی جانوروں کی چیخوں کی آواز بھی اب نہیں آ رہی تھی۔ عمران نے تسبیح کے دانے تیزی سے گراتے ہوئے کہا، یار کیا تم لوگوں کو بھی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان درختوں کے پتوں کے درمیان سے بھی 2 آنکھیں ہمیں مسلسل گھور رہی ہیں؟ وہ سب ایک جھٹکے سے رک گئے۔ نوید عمران کی طرف غصے سے مڑا، او بھائی بکواس بند رکھ اپنی، پہلے اتنا ڈر لگ رہا ہے، کوئی لفظ منہ سے مت نکال اور چپ کر کے بس چلتے رہو۔ وہ چلتے گئے اور مسلسل چلتے گئے۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد اچانک سعد ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ تو وہی پل ہے جہاں سے ہم اس جنگل کی طرف مڑے تھے۔ تھینک گاڈ، اس پل کو کراس کرتے ہی ہائی وے ہے اور ہم ہائی وے سے کسی کی مدد لے سکتے ہیں۔ شکر ہے بالآخر ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ سب کے سینوں سے سکون کی لمبی سانس برآمد ہوئی اور وہ بے قراری سے تقریباً دوڑتے ہوئے اس پل پر چڑھے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے پار جانے لگے۔ پل کو کراس کرنے کے بعد انہیں شاید بائیں مڑنا تھا یا دائیں۔ انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی، شاید ہمیں دائیں مڑنا ہے، اور وہ سب مڑ گئے۔ کچھ دیر تک تو وہ چلتے رہے، لیکن یہ کیا؟ یہ تو کسی طرح بھی ہائی وے نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے ہی دونوں طرف اونچے اونچے درخت تھے اور اونچے نیچے راستے۔
وہ کچھ دیر مزید چلے، لیکن بدستور وہی سب کچھ، اور تبھی عمران کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ سب نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ خدا کی قسم، یہ وہی درخت ہے، یہ وہی درخت ہے جس کے ساتھ وہ لڑکی کھڑی تھی۔ سب کو زوردار جھٹکا لگا۔ ایک امید کے سہارے انہوں نے عمران کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، اور وہ سب بھی جھٹکا کھا کر رہ گئے۔ وہ واقعی وہی درخت تھا، یعنی وہ ایک دائرے میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تبھی انہیں تاریکی میں کچھ دکھائی دیا۔ تاریکی کی وجہ سے صاف نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ لاٹھی ٹکائے، کمر جھکائے، آنکھوں کے نیچے کالے گہرے حلقوں والا وہی بوڑھا ان کے سامنے کھڑا تھا جو انہیں واپسی کا مشورہ دے رہا تھا جب وہ اس طرف آ رہے تھے۔ حارث بھاگتا ہوا اس بوڑھے کی طرف گیا۔ بابا جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز ہمیں بتائیے ہم یہاں سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ہی خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، پلیز ہمیں بتائیے ہائی وے کا راستہ کہاں سے؟ تیزی سے بولتے بولتے اس کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ بوڑھا مسکرائے جا رہا تھا۔ جب حارث خاموش ہوا تو اس نے اپنی بوڑھی لیکن جان نکال دینے والی کرخت آواز میں کہا، واپسی کا راستہ تو نہیں ہے بیٹا، یہاں پر وقت نہیں چلتا، یادیں چلتی ہیں، یہاں جنگل کا قانون چلتا ہے۔ اس جنگل میں کوئی آ تو اپنی مرضی سے سکتا ہے، لیکن واپس جنگل کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا کوئی۔ وقت کی بات سن کر انہوں نے بے ساختہ اپنی گھڑیوں کو دیکھا، اور ان کی سانسیں رک گئیں۔ گھڑی 8:45 پر رک چکی تھی۔ ان کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ تقریباً وہی وقت تھا جب وہ اس منحوس پل کو کراس کر کے جنگل میں داخل ہوئے تھے۔ بوڑھے کی کرخت آواز دوبارہ سنائی دی، جس نے ایک مرتبہ یہ پل پار کر لیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ اچانک عمران کی پرجوش آواز سنائی دی، ارے وہ دیکھو! سب نے عمران کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ عمران اپنے دائیں جانب دور نظر آنے والی کسی متحرک چیز پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ان سب نے بھی تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کی، اور انہیں کچھ دکھائی دیا، پیلی ہیڈ لائٹ۔ ارے شاید وہ کوئی گاڑی ہے، سعد نے خوشی سے کہا۔ وہ یقیناً کوئی گاڑی ہی تھی اور تیزی سے انہی کی جانب آ رہی تھی۔ ارے واہ، ہم اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ شکر ہے اس منحوس جگہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تو ملا، نوید نے بھی تشکر سے کہا۔ وہ سب ایک ساتھ گاڑی کی طرف لپکے، جو کہ لمحہ بلمحہ ان سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب گاڑی کا ہیولہ واضح ہو رہا تھا، وہ سیاہ رنگ کی لمبی کار تھی۔ روکو اسے، نوید نے غصے سے کہا۔ حارث کی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی، اور وہ پتھر کا ہو گیا، کیونکہ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر اپنے آپ کو بیٹھے دیکھا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر سعد تھا، اور پچھلی نشست پر عمران، زین اور نوید کے ہم شکل بیٹھے تھے۔ ان کے حلق سے آواز بھی نہ نکل پائی، اور گاڑی ان کے انتہائی قریب سے زن کر کے گزر گئی۔ وہ کنکھیوں سے دیکھ سکتے تھے کہ اب گاڑی کوہلنا برج کی طرف مڑ رہی ہے۔ اسی لمحے انہوں نے اپنے پیچھے سے کہکہے کی آواز سن، لیکن وہ آواز کسی بوڑھے کی تو ہرگز نہیں تھی، وہ ایک لڑکی کی ہنسی تھی، ایک بھیانک اور خالص شیطانی ہنسی۔ عمران، جو مسلسل تسبیح کے دانے گرا رہا تھا،
اس آواز کو سن کر تسبیح ہی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ حارث کے ہونٹوں سے کانپتی ہوئی آواز نکلی، بھاگو! اور وہ سب اندھا دھند بھاگ پڑے، بغیر پیچھے مڑے یا دیکھے۔ وہ پیروں کی پوری طاقت سے دوڑتے جا رہے تھے۔ انہیں یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، بس ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، کسی طرح سے اپنی جان بچانی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اب ان کے سانس پوری طرح پھول چکے تھے۔ اچانک کسی کا پیر کسی نوکیلے پتھر سے ٹکرایا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے منہ کے بل زمین پر آیا۔ اس کی چیخ سن کر سب رک گئے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ حارث نے پوچھا۔ شاید وہ ساتھ تھا جو کہ ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا اور اچانک بغیر کوئی جواب دیے، بغیر کسی کی طرف دیکھے، دوبارہ بھاگ پڑا۔ سب دوبارہ اس کے پیچھے لپکے۔ وہ سب دیوانہ وار بھاگ رہے تھے، گرتے پڑتے، پتھروں سے ٹکراتے، اپنے راستے سے کانٹے دار جھاڑیوں اور پودوں کو ہٹاتے ہوئے مسلسل دوڑ رہے تھے۔ اچانک ان سب کو نوید کی ہانپی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں، اور نہیں بھاگ سکتا میں، اور نہیں۔ انہوں نے نوید کی طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر تھے، وہ کانپ رہا تھا اور اس کی سانس انتہائی تیزی سے چل رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے اپنے۔ وہ سب اب رک چکے تھے اور پریشان نظروں سے نوید کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ بھائی اس لیے تو بھاگ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی متبادل راستہ مل جائے۔ ہمت کرو، پلیز ہمت کرو۔ وہ سب دوبارہ چل پڑے۔ اب وہ بھاگ نہیں رہے تھے، لیکن تیز قدموں سے چلتے جا رہے تھے۔ دھند بہت زیادہ گہری ہو چکی تھی اور انہیں چند فٹ سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک راستہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا۔ یہ ڈھلوان تھی جس پر انہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ سنبھل کر چلتے ہوئے اس ڈھلوان کو پار کر رہے تھے۔ اچانک انہیں جنگل سے کسی جانور کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ سب سے آگے حارث تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گھٹنوں کے بل پہرے زمین پر گرا اور پھر ڈھلوان کی وجہ سے نیچے کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلا اور ہانپتے ہوئے کھڑا ہوا۔ کپڑے جھاڑتے ہوئے اس نے آواز دی، عمران، نوید، کہاں ہو تم لوگ؟ آ رہے ہیں یار۔ وہ اب انتہائی سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے حارث کے پاس پہنچ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ عمران نے حارث کو دیکھا۔ ہاں بس ذرا سا پاؤں پھسلا تھا، سب ٹھیک ہے، چلو اب۔ لیکن وہ چار تھے۔ ارے یہ زین کہاں رہ گیا؟ زین! سعد نے آواز دی۔ میں یہاں ہوں۔ حارث کے دائیں جانب درخت کے پاس سے آواز ابھری۔ ان سب نے گھبرا کر اس طرف دیکھا۔ زین درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس نے اپنا بایاں پاؤں تھام رکھا تھا۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ اس کے پاؤں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا ہے۔ کیا ہوا تمہیں؟ سعد نے فکر مندی سے پوچھا۔ حارث سے پہلے میں اس راستے سے گرا تھا یار، چوٹ لگ گئی، شاید کوئی پتھر وغیرہ کھپ گیا پاؤں میں، لیکن سخت زیادہ گہرا نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لنگڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جنگل میں دوبارہ موت کی سی خاموشی چھا چکی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ نوید کی آواز ابھری، یار چلو بارش دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ سب نے اوپر دیکھا۔ بارش؟ کون سی بارش؟ ہم پہ تو کوئی قطرہ وغیرہ نہیں گرے۔ نوید نے کہا، لیکن مجھ پر تو قطرے، لیکن ایک منٹ رکو، بارش کے قطرے تو ٹھنڈے ہوتے ہیں،
لیکن یہ گرم اور چپچپا سا کیا گر ہے میرے اوپر؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ جلائی۔ اس نے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر اپنے سر کے بالوں کو چھوا جو کہ کچھ گیلے ہو چکے تھے، اور پھر ٹارچ کی روشنی میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھا۔ اس کی فلک شگاف چیخیں سناٹے میں لہراتی چلی گئیں کیونکہ وہ خون تھا۔ اچانک اس نے اپنے عین اوپر دیکھا اور اس کی چیخیں مزید بھیانک ہو گئیں۔ شاخوں سے ایک چہرہ الٹا لٹک رہا تھا۔ وہ یقیناً انسانی چہرہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ بالوں سے بھرا تھا۔ آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن میں سے خون تیزی سے ٹپک کر نوید کے بالوں پر گر رہا تھا۔ وہ چاروں جان بچانے کے لیے دوبارہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی کہ کیا نوید ان کے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں، لیکن اپنے پیچھے ابھرنے والی قدموں کی چاپ سے انہیں جلدی اندازہ ہو گیا کہ نوید پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ اس کے حلق سے ابھی بھی عجیب و غریب ڈری ہوئی آوازیں نکل رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ بس یار، کتنی دیر سے ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کچھ یہاں سے نکلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ میں اب اور نہیں بھاگ سکتا۔ نوید بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ساتھ کا گریبان پکڑ لیا۔ خود لے کے آیا اور خود ہی سب سے پہلے ہار مان لی۔ نوید کا ہاتھ گھوما اور ایک طوفانی مکہ سعد کے چہرے پر پڑا۔ سعد کر رہ گیا۔ صرف تیری وجہ سے یہاں پھنسے ہم، صرف تیری وجہ سے۔ وہ تو میں نے نہیں کہا تھا یہاں سے آؤ تم لوگوں کا شوق تھا۔ سعد نے دوبارہ دہرایا۔ خدا کے لیے مت لڑو یار، خدا کے لیے، عمران نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی کوئی لڑنے کا وقت ہے یار۔ سب نے سعد کو نوید کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اسے کس کر پکڑ لیا کیونکہ وہ بھی غصے میں آ چکا تھا اور وہ نوید کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا، ہم اس طرح یہاں کب تک پھنسے رہیں گے یار؟ زین نے پریشانی سے کہا۔ تم نے اس بوڑھے کی بات سنی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ وقت رک چکا ہے۔ لیکن یار وقت کیسے رک سکتا ہے؟ حارث نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ جنگل کا قانون ہے، جنگل چاہے تو روک دے اور چاہے تو چلا دے۔ شاید ہمارے لیے رک چکا ہو وقت، اس نے پرسوچ لہجے میں آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ عمران کی چیخ نے اسے بات آگے بڑھانے سے روک دیا۔ انہوں نے گھبرا کر دیکھا اور ان سب کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ 2 گلے سڑے ہاتھ زمین سے باہر نکل کر عمران کے پیروں کو جکڑ چکے تھے اور اسے کھینچ رہے تھے۔ عمران نے چلاتے ہوئے اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور ان گلے سڑے ہاتھوں کی گرفت سے اپنے پاؤں کو چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ سب دوبارہ تیزی سے دوڑ پڑے۔ یار کھڑی کون سی جگہ ہے بھائی؟ سعد نے کہا۔ عمران اب باقاعدہ روتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ یا اللہ، اب تو یہ ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے، پلیز ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ پیدا فرما۔ کچھ آگے جا کر دھند میں خاصی کمی واقع ہوئی اور انہیں راستہ صاف دکھائی دینے لگا۔ درخت بھی اب کچھ کم ہو چکے تھے اور جنگل بھی اب اتنا گھنا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ مزید آگے بڑھ کر انہیں ایک کچا راستہ دکھائی دیا اور دور سے ہلکی ہلکی روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی زندگی کی علامت تھی یا موت کی، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن انہیں تو فی الوقت زندگی کی علامت لگ رہی تھی اور وہ اس راستے پر بڑھنے لگے۔ شاید وہاں کوئی گاؤں ہے، ہمیں مدد مل سکتی ہے، عمران کی آواز میں بے صبری تھی۔ نوید کا چہرہ بھی اب کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگا کہ زین کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن پھر وہ پراسرار طور پر خاموش ہی رہا۔ حارث کبھی زین کو دیکھتا اور کبھی سعد کو۔ ویسے تو اب سبھی خاموشی سے چل رہے تھے، ان کے چہروں پر خوشی تھی اور یہ امید تھی کہ شاید وہ زندہ بچ جائیں گے، لیکن زین
زین کی آنکھیں کچھ سوچتی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ سپاٹ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی کا اور نہ ہی پریشانی کا۔ وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ جب وہ کچا راستہ ختم ہوا تو انہیں ایک قدیم گاؤں دکھائی دیا۔ ان کے آس پاس چھوٹے چھوٹے کچے گھر تھے۔ نوید گہری سانس لے کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ شکر ہے خدا کا، ہم بچ گئے۔ اٹھو، حارث نے سختی سے اسے ڈانٹا، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر جنگل کی طرف دیکھا اور تبھی چمگادڑوں کا ایک بہت بڑا غول اڑتا ہوا سا ان سب کے سروں کے اوپر سے گزر گیا۔ حارث کچھ پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنے سر کو نفی میں ہلایا جیسے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ زین نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ تو شاید ہم محفوظ ہیں، ہم پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ حارث نے زین کا ہاتھ ہٹایا۔ کچھ نہیں، اور دوبارہ چلنے لگے۔ چلو کسی بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نوید تیزی سے بولا۔ انہیں کہیں گے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، پھنس چکے ہیں یہاں پر، ہمیں بس آج کی رات رکنے دیں اور صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے ہم لوگ۔ وہ سب ایک لکڑی کے دروازے والے گھر کی طرف بڑھے۔ سعد نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ کوئی ہے؟ پلیز، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ اس نے دوبارہ ذرا زور سے دروازے پر دستک دی۔ دیکھیے، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، ہم سب بری طرح زخمی ہیں، بس آج کی رات رکنے دیجیے۔ کچھ دیر انتظار کرنے پر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ نوید آگے بڑھا اور سعد کو ایک ہاتھ سے دھکا دیا۔ ہٹو یار۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو ایک زوردار دھکا دیا اور طویل چرچراہٹ کے ساتھ بھاری دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ارے یہ تو کھلا ہوا ہے، سعد نے حیرانگی سے کہا۔ وہ سب اندر جانے لگے۔ حارث نے روکا۔ رکو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ زین نے دوبارہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاید ہم یہاں ایک رات حفاظت سے گزار سکتے ہیں، کم از کم اس تاریک اور خوفناک جنگل سے تو یہ گھر بہتر ہی ہے۔ حارث نے ہچکچاتے ہوئے سر کو اسباب میں جنبش دی اور وہ سب گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سب سے آخر میں داخل ہونے والا حارث تھا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹا اور اس نے دیکھا کہ اندھیرے میں دو چمکتی آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ ان سب نے اپنے موبائلوں کی ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ انہیں ایک میز اور اس کے گرد رکھی ہوئی چند لکڑی کی کرسیاں دکھائی دیں۔ ہر طرف کاٹھ کا باڑ بکھرا ہوا تھا، مکڑی کے جالے تھے اور ہر چیز دھول میں اٹی ہوئی تھی۔ سعد گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظر ایک بک ریک پر پڑی۔ ارے واہ، کتابیں! وہ تجسس سے بک ریک کی طرف بڑھا اور اس نے سب سے اوپر رکھی ہوئی ایک موٹی کتاب اٹھائی۔ وہ دھول سے اٹی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے دھول صاف کی اور گتے پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی۔ کتاب ماورا۔ ارے یہ کیسا نام ہے؟ اس نے کتاب کھولی، لیکن اگلے ہی پل مایوسی سے سر ہلایا۔ ارے یہ کیا ہے یار بھائی، یہ کون سی زبان ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زین نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور پیچھے ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کتاب پر نظر دوڑائی۔ یہ لاطینی زبان ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب ماورا اور پہلا باب ہے جنگل کا قانون۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ اس میں تو سب وہی باتیں لکھی ہیں جو کہ اس بوڑھے نے ہمیں بتائی تھی، کہ جنگل میں آپ تو اپنی مرضی سے سکتے ہیں لیکن واپس نہیں جا سکتے، اور یہ جنگل طے کرے گا کہ کون زندہ رہے گا اور کسے مار دینا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ جو چیز جنگل کو پسند آئے گی وہ جنگل رکھ لے گا۔ اب زین کرسی سے اٹھ چکا تھا اور ٹہلتے ہوئے کتاب پر نظریں جمائے انہیں قانون پڑھ کر سنا رہا تھا۔ حارث نے زین کی طرف دیکھا اور پوچھا،
زین تمہارا پاؤں کیسا ہے اب؟ کیونکہ اب تو تم بالکل ٹھیک سے چل رہے ہو۔ زین نے اپنے دائیں پاؤں پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس ہلکا ہلکا درد ہے۔ حارث کی آنکھوں میں اچانک خوفناک چمک لہرائی اور اس نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، ہم کتنے عرصے سے دوست ہیں زین؟ بتانا ذرا۔ عمران اور نوید حیرت سے حارث کو گھورنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ زین نے تھوڑا ہنستے ہوئے کہا، یہ تم کیسی باتیں پوچھ رہے ہو؟ لگتا ہے سفر کی وجہ سے اس کا دماغ چل گیا۔ پھر بھی تم ایک دفعہ بتاؤ تو صحیح۔ حارث نے دوبارہ اصرار کیا۔ ظاہر ہے بچپن سے یار۔ اچھا، حارث نے سرد آواز میں کہا اور پھر عمران کو دکھا۔ عمران، کیا تمہیں لاطینی زبان پڑھنی آتی ہے؟ عمران نے حیرت سے حارث کو دیکھا۔ نہیں یار، مجھے تو تمہیں پتہ نہیں آتی، سوائے عربی اور فارسی کے مجھے کوئی زبان نہیں آتی۔ حارث نے انہی سوادیہ نظروں سے سعد کو دیکھا۔ سعد، کیا ہم نے بچپن سے لے کر آج تک لاطینی زبان سیکھی ہے؟ سعد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ شاید وہ حارث کی باتوں کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ حارث اب دوبارہ زین کی طرف مڑا، جو کہ ان سب کی طرف پشت کیے کھڑا تھا اور ابھی بھی کتاب کے صفحات پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ حارث کی سرد آواز ابھری، اگر ہم نے بچپن سے آج تک لاطینی، تو تم یہ کتاب کیسے پڑھ رہے ہو؟ اور سب سے بڑی بات، جنگل میں چوٹ تمہارے بائیں پاؤں پر لگی تھی، اور جب میں نے تم سے تمہارے پاؤں کا حال پوچھا تو تم نے اپنے دائیں پاؤں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ اور تم لنگڑا کر چل رہے تھے۔ اتنی جلدی تمہاری لنگڑاہٹ آخر گئی کہاں؟ یہ سن کر کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ زین ابھی بھی بت بنا کھڑا تھا اور اس کا سر کتاب پر جھکا ہوا تھا، اور پھر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کے سر اٹھانے سے ہڈیاں کڑکڑانے اور چٹکنے کی خوفناک آوازیں پیدا ہوئیں۔ اس کی گردن انتہائی غیر فطری انداز میں ان سب کی طرف مڑی۔ اب اس کا چہرہ ان سب کے سامنے تھا، لیکن نہیں، ہرگز نہیں، وہ چہرہ زین کا تو نہیں تھا۔ اتنا بھیانک چہرہ، وہ برف کی طرح سفید تھا۔ چہرے کی ایک سائیڈ مکمل طور پر جلی ہوئی تھی، اور اس چہرے پر بھی آنکھیں نہیں تھیں۔ آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے۔ وہ سب خوف سے پیچھے ہٹے۔ اچانک زین کسی خونخوار درندے کی طرح زور زور سے کہکہے لگانے لگا۔ عمران تیزی سے زین کی طرف لپکا اور چلایا، کون ہو تم؟ ہمارا دوست کہاں ہے؟ وہ چہرہ ابھی بھی بھیانک انداز میں کہکہے لگا رہا تھا، اور پھر وہ بولا، تم سب جنگل کے قیدی ہو، اور جنگل کسی کو بھی بغیر کچھ وصول کیے باہر نہیں جانے دیتا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور عمران کو گردن سے کسی بے جان سے کھلونے کی طرح اٹھا کر سامنے کی دیوار پر دے مارا۔ عمران نے پوری طاقت سے اپنے سر کو آگے کی طرف جھکایا تاکہ دیوار سے نہ ٹکرا سکے، لیکن اس کی پشت دیوار سے ٹکرائی اور وہ ایک دردناک کرخ کے ساتھ زمین پر گرا۔ شاید اس کی کمر پر چوٹ لگی تھی۔ درندے کا رخ اب بک ریک کی جانب تھا اور وہ دوبارہ کہکہے لگانے لگا تھا۔ حارث نے سعد اور نوید کو اشارہ کیا۔ سعد خاموشی سے دیوار کی طرف بڑھا اور اس نے عمران کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ حارث ابھی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ درندہ ابھی بھی بک ریک کی جانب چہرہ کیے زور زور سے کہکہے لگا رہا تھا، تم سب یہی مرو گے، یہی مرو گے۔ حارث نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سعد، نوید اور عمران، جسے سعد نے سہارا دے رکھا تھا، اپنے پیروں کی پوری طاقت سے باہر کو لپکے اور پوری رفتار سے بھاگنے لگے۔ انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ ان کا رخ کس جانب ہے، لیکن ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی، انہیں یہاں سے جان بچا کر نکلنا تھا۔ لیکن اب حالات پوری طرح ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکے تھے، کیونکہ گاؤں کے ہر گھر کا دروازہ کھل رہا تھا
اور انہیں ایسے ہی کہکہوں کی آوازیں اپنے چاروں طرف سے آ رہی تھی جیسے وہ اس گھر کے اندر سنتے رہے تھے۔ ہوائیں اب بہت ہی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ گاؤں کے ہر گھر کے دروازے میں سے لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ کسی طرح بھی انسان نہیں معلوم ہوتے تھے۔ ان سب نے سفید لباس پہن رکھا تھا، کفن جیسا سفید، ان کے چہرے بھی سفید تھے اور ہاتھ اور پاؤں گلے سڑے تھے۔ وہ زمین پر نہیں چل رہے تھے، وہ ہوا میں تیرتے ہوئے خوفناک کہکہے لگاتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ ان پانچوں میں سے کسی کی نظر اچانک ہی اس گھر کی چھت پر پڑی جہاں سے وہ ابھی نکلے تھے، اور پھر اس کی چیخیں بہت ہی خوفناک تھی کیونکہ اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، وہی سیاہ لباس والی لڑکی جو انہیں جنگل میں دکھائی دی تھی، جس کے پاؤں بکرے کی طرح تھے اور اس کے ہاتھ میں ان کے دوست زین کا کٹا ہوا سر تھا، جسے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے زور زور سے کہہ لگا رہی تھی۔ کچھ تو کرو، یہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، سعد روتے ہوئے ان سب سے کہہ رہا تھا۔ وہ سب اب بھاگتے بھاگتے گاؤں کے آخری سرے پر پہنچ چکے تھے، لیکن وہاں پر پہنچ کر وہ شدید مایوس ہوئے کیونکہ وہاں پر ایک دیوار تھی، سیدھی سپاٹ دیوار۔ ہوا میں معلق وہ خوفناک لاشیں تیزی سے ان کی طرف بڑھتی آ رہی تھیں۔ موت صرف اب چند قدموں کے فاصلے پر تھی اور عمران کی نظر اس دیوار کے پار ایک کنویں پر پڑی۔ اس تاریک اور موت کے گاؤں میں وہ قدیم کنواں واحد چیز تھا جس کے اندر سے پرسکون نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی، اور وہ روشنی خوف کی بجائے پناہ کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ کنواں دیکھو، میرے خیال میں ہمیں اس پہ چھلانگ لگا دینی چاہیے، عمران نے چلاتے ہوئے ان سب کی توجہ اس کنویں کی طرف دلائی۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا، اس روشنی کو دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس میں گر کر بھی ہم مریں گے۔ نوید جو کہ کنویں میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا، حارث کی آواز سن کر پیچھے ہٹ گیا۔ اگر یہاں کھڑے رہے تو ان درندوں کے ہاتھوں پہ مارے جائیں گے، ہمیں خطرہ مول لینا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ کنواں جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو، سعد نے خوف سے کہا۔ حارث نے کہا، ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ لیکن اب درندے ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے، انہیں جو فیصلہ کرنا تھا ابھی کرنا تھا، اور پھر حارث نے ہی سب سے پہلے قدم آگے بڑھائے اور دیوار پر چڑھ گیا۔ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، نوید کو بھی اس پر چڑھنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ سعد نے پہلے عمران کو سہارا دے کر اوپر چڑھایا کیونکہ اس کی چوٹ کی وجہ سے وہ تو صحیح طرح سے بھاگ بھی نہیں پا رہا تھا، اور پھر آخر میں خود بھی چڑھ گیا۔ ان سب نے دوبارہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان سب کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور بچنے کی امید بھی ایک ساتھ۔ حارث نے کہا۔ ان سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور چھلانگ لگا دی۔ ان سب نے اپنے جسموں کو تیزی سے نیچے اور نیچے جاتے ہوئے محسوس کیا۔ ان کے ہاتھ کب کے ایک دوسرے سے چھوٹ چکے تھے، اور پھر ان کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا۔ آس پاس کی ہر چیز پہلے دھندلی دکھائی دی اور پھر مکمل تاریکی چھا گئی۔ خوفناک درندے ابھی بھی زور زور سے کہکہے لگا رہے تھے۔ حارث نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، مت مارنا۔ لیکن وہ شاید درندوں کے کہکہوں کی آواز نہیں تھی، وہ تو ہارنز کی آواز تھی، گاڑی کے ہارنز۔ اس نے دیکھا اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر ہیں، آس پاس سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور ان کی اپنی کار ہائی وے کے کنارے بالکل محفوظ کھڑی ہے۔ سعد، عمران، نوید، زین۔ حارث نے اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر سعد ڈیش بورڈ پر سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ حارث کی آواز سن کر اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تھی اور وہ اپنے سر کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ سے عمران کی ہلکی سی کراہ سنائی دی اور نوید کی بھی آواز ابھری، ہم کہاں ہیں؟
عمران نے کھڑکی سے اپنے آس پاس دیکھا، گاڑیاں، درخت اور اوپر کھلا آسمان، چمکتا سورج، اور وہ بے اختیار رو پڑا۔ ہم بچ گئے، خدا کا شکر ہم بچ گئے۔ کیا وہ سب ایک ڈراؤنا خواب تھا؟ حارث نے سوچا، لیکن پھر تمام سوچوں کو ذہن سے نکال کر اس نے ایکویشن میں چابی گھمائی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی بھی بالکل ٹھیک طرح سے سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن اسی لمحے جب وہ چلنے کے لیے بالکل تیار تھے، نوید کی آواز ابھری، زین! زین کہاں ہے؟ اس نے اپنی ساتھ والی سیٹ کو خالی محسوس کیا تھا۔ اس نے سر گھما کر سیٹ کی طرف دیکھا۔ اس سیٹ پر صرف چند خون کے دھبے تھے اور ان کے اوپر ایک کاغذ پڑا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، عمران نے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ سعد کا سر بھی ندامت سے جھکا ہوا تھا اور وہ بھی رونے لگا تھا۔ تو کیا وہ سب کچھ سچ تھا؟ یعنی زین واقعی میں؟ کاش میں تم لوگوں کو اس راستے سے لے کر ہی نہ آتا۔ کاش! یہ سب میری غلطی ہے۔ نوید نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ساتھ والی سیٹ پر پڑا وہ کاغذ اٹھایا اور بغیر اس کی طرف دیکھے اسے حارث کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر خون سے لکھا تھا، جنگل نے اپنا حصہ لے لیا اور تم تینوں کو جانے دیا۔ جنگل اگر کچھ لیتا ہے تو وہ کچھ دے کر بھی چھوڑتا ہے۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے کار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، وہ خود، سعد، عمران اور نوید، تینوں کو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سب حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم تو 4 ہیں نا؟ اسی لمحے گاڑی کے زور سے بریک لگے اور اسکرین تاریک ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ جنگل کا قانون کی یہ کہانی اپنے پراسرار انجام کو پہنچتی ہے۔ جنگل نے اپنا حصہ تو لے لیا، لیکن ان کے ساتھ بچ کر آنے والا وہ چوتھا شخص آخر کون تھا، یہ ہمیشہ راز ہی رہا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور خوفناک سفر کے ساتھ۔ خدا حافظ۔